معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک نہایت اہم ایشو کے اوپر چند گزارشات کو رکھنا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر اس ایشو کے حوالے سے بہت سے تحفظات رکھتا ہے، اور پاکستان کی اگر عدالتی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ جعلی مقدمات اس قانون کی آڑ میں اہل حدیثوں پہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کسی قانون کا غلط استعمال اس قانون کو کل عدم قرار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے معاشرے میں چہمگوئیاں آئے روز اس کو ختم کرنے کی کوشش اور اس کو ختم کرنے کی سازش ہوتی رہتی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے مسلک کی، اپنے مکتبہ فکر کی بات کی کہ سب سے زیادہ جعلی مقدمات توہین رسالت کے اور توہین قرآن کے اہل حدیث پہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ مقدمات اہل حدیث پہ ہونے کی وجہ سے میں یہاں سے یہ آواز بلند کروں کہ یہ قانون ختم ہو جائے؟ پورے معاشرے میں اگر قتل قتال بڑھ جائے، ڈکیتیاں بڑھ جائیں، اور میں کہوں کہ یہ جی بہت زیادہ قتل ہو رہا ہے، قتل کا جو قانون ہے ختم کر دیا جائے، یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ آپ کہیں گے قتل کے حوالے سے قانون سخت کر دیا جائے؟ آپ یہی کہیں گے قانون سخت کر دیا جائے؟ ہمارے معاشرے میں توہین رسالت بڑھ رہی ہے، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جج بھی مانتے ہیں کہ بڑھ رہی ہے۔ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے کہ قانون کو سخت کیا جائے کہ نرم کیا جائے؟ نہیں، نرم کر دینا چاہیے، کیونکہ بڑھ رہی ہے، اب نرم کر دو، اب یہ بات عام ہونے دو۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ آج یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ حسنین معاویہ صاحب، راؤ رحیم صاحب، سب سے پہلے چند اہل حدیث گھرانوں کے افراد اسی مرکز میں آئے اور انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ یہ حسنین معاویہ، یہ راؤ رحیم ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کے اوپر غلط توہین رسالت کے مقدمے درج کرائے۔ میں نے دونوں کو کال کی اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک کال کے اوپر بھاگے آئے، میرے سامنے جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جعلی پرچے کرائے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے کروائے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تفصیل سے سنا، وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دے سکے، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا یہ پیسوں کی خاطر جعلی مقدمے درج کراتے ہیں وہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ 1 روپیہ نہیں انہوں نے لیا۔ انہوں نے اس بات کو یہاں پہ ختم نہیں کیا، بلکہ مجھے اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا کہ علامہ صاحب، کوئی بندہ ہمارے بارے میں آپ کے پاس آ کے کہ ان 400 بچوں کے خلاف جو مقدمہ درج آ کے کہے کہ ہم نے غلط مقدمہ، آپ ہم سے ہر مقدمے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں۔ میں ان کو بلاتا رہا، پوچھتا رہا، انہوں نے مکمل تعاون کیا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی تھانہ ستو قتلہ کے اندر پولیس کی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک ایس ایچ او صاحب تھے، ایک ڈی ایس پی صاحب ابھی بھی موجود ہیں، ایس ایچ او صاحب کا ٹرانسفر ہو۔ انہوں نے بھی ایک گینگ پکڑا ہماری شکایت کے اوپر، اور میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا وہ کس قسم کے جرم کے مرتکب تھے۔ اس قرآن پاک نعوذ باللہ کے اوپر جو غلاظت انہوں نے پھینکی، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی پازیٹو آ گئے، اور عدالت کا جج یہ کہ 19 سال کا بچہ اگر توہین کرتا ہے تو دیکھنا چاہیے اس نے کس نیت سے کی ہے۔ 19 سال کا بچہ قتل کرے تب بھی نیت دیکھی جائے گی، زنا کرے، بدکاری کرے تب بھی یہ جج کومنٹس پاس کریں گے۔ معزز جج ہے، معزز عدلیہ ہے، لیکن ڈیلیبریٹلی اس ویڈیو کو وائرل کرنا اور اس کے اندر یہ کومنٹس پاس کرنا کہ ایک 19-20 سال کا بچہ جی اگر اس نے توہین کر بھی لی ہے، گویا توہین کا معاملہ بڑا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اجماع امت ہے، اجماع امت، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ توہین رسالت کے مختلف پہلو ہیں، بے شک اس کے اوپر تحفظات ہمارے بھی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کی جائے کہ جو بندہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگائے، اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکے
تو اس شخص کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا جائے. یہ تو ہے قانون میں اصلاح کرنا. ہمارا یہ مطالبہ ہے, کریے اصلاح. جو شخص کسی کے اوپر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت نہ کر سکے, پھر اس شخص کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اس قرارداد کے ساتھ آپ متفق ہیں؟ یہ تو ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے جو نبیوں کو اور جو رسول اللہ کو گالی دے, توہین کرے, بدبخت کرے, اس کی سزا اسلامی شریعت میں موجود ہے. لیکن کیا میں نے اور آپ نے دینی ہے؟ بتائیے کس نے دینی ہے؟ ریاست نے دینی ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دینی ہے. یہ بھی عجیب معاشرے کا, توہین رسالت کے قانون کو بدنام کیا آپ نے. جب آپ نے ایک عورت کے کپڑوں کے اوپر قرآن سے ملتے جلتے الفاظ حلو لکھا ہوا تھا, حلوہ بات کہتے ہیں, لکھا ہوا تھا, آپ اس کو جلا کر راکھ کرنا چاہتے. آپ نے سری لنکا کے مینیجر کو جلا کے راکھ کر دیا. آپ نے, میں تو مشل کی بھی بات کرتا ہوں, آپ نے اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا. آپ کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگائیں اور اس کو جلا کے راکھ کر دے, آئین میں, شریعت میں, قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ملزم کا سب سے پہلا حق ہے اپنی صفائی دینا. کوئی بندہ اٹھے, اس نے جی توہین رسالت کی تھی, میں نے اس کو قتل کر دیا. معاشرہ چل سکتا ہے؟ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ جنگل کا قانون ہے. آپ مجرم ہیں, آپ نے معاشرے میں یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, آپ لوگوں کی عبادت مسجدوں کے اوپر حملہ آور ہے, آپ لوگوں کے اوپر جعلی مقدمات درج کراتے ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ قانون کو نشانہ بنا رہی ہیں باہر کی این جی اوز. یہ راؤ رحیم اور حسنین معاویہ کے خلاف پروپیگنڈا معاشرے میں. آپ کو پتہ ہی ہے, باہر کے پیسوں سے, این جی او سے ایک پورا کا پورا ڈھکوسلا کھڑا کیا گیا کہ یہ جی جعلی مقدمات درج کراتے ہیں, جعلی مقدمہ. میں نے اپنے اس علاقے کے اس توہین رسالت اور توہین قرآن کے گینگ کی آپ کو ایک کارستانی سنائی ہے. یہ 400 کے قریب لوگ ہیں جو اس مذموم حرکت کا شکار ہیں, اور آج این جی اوز اور عدالتیں چاہتی ہیں کہ راؤ رحیم اور حسنین معاویہ کے اوپر اس بات کو ڈال کر ان کی ضمانتیں لے لی جائیں اور ان کو رہا کر دیا جائے. کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. توہین رسالت کے مجرم کو کافر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن میرا اور آپ کا اس کے بارے میں آواز اٹھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جج صاحب کو سوچنا چاہیے, معزز جج صاحب کو سوچنا چاہیے. میں خود وکیل ہوں. معزز جج صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وقاص گرایا, موچی بینسا اور روشنی نامی پیج چلانے والا, اور آج میں یہ بات کہتا ہوں دعوے سے, چودھری نثار علی خان کو اگر زوال ملا صرف اس وجہ سے ملا کہ اس نے ان گستاخوں کو ملک سے فرار کروایا تھا. یہ روشنی, موچی اور بینسا نامی پیج کے اوپر رسول اللہ کی کون کون سی گستاخی نہیں ہوئی, وہ وقاص گرائے کو فرار کروا دیا گیا کہ کہیں مولوی کھڑے نہ ہو جائیں اور اس کے خلاف مقدموں کی بات نہ کریں. آج وہ وقاص گرایا اور وہ سارا مافیا, حسنین معاویہ اور راؤ رحیم میرے کچھ نہیں لگتے, لیکن میں نے بالمشافہ ان کو سنا ہے, میں نے اس مقدمے کو پڑھا ہے. میں اس مصالحاتی کمیٹی کا خود چیئرمین رہا ہوں. جو متاثرین ہمارے پاس آ کے شکایتیں کرتے تھے, ہم ان کو ان کے بچوں کے ثبوت دکھاتے تھے. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے, بڑے دیندار لوگ, کہ شاید یہ جی مافیا ہے. مافیاز ہیں, لیکن یہ وہ مافیا نہیں. مافیاز تو یہ وہ موجود ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں انہی کے اوپر سارا ملبہ گرانا چاہیے جنہوں نے اس قانون کو بدنام کیا. میرے خلاف, ہمارے خلاف بھی مقدمات درج کرانے کی کوشش کرتے ہیں جی توہین رسالت کی تھی. انا للہ و انا الیہ. توہین رسالت کے پہلو ہیں. ایک ہے نبی کو براہ راست گالی دینا, نبیوں کی توہین کرنا, قرآن پاک کی براہ راست توہین کرنا, اور ایک ہے عقیدے کا اختلاف ہونا. نبی کو بشر کہنا جی یہ توہین رسالت ہے, یہ توہین رسالت نہیں ہے. یہ تعویل ہے آپ کی اور میری. آپ نے قانون کو اس لیے بدنام کیا. کسی نے نورانی قاعدے جلائے, آپ نے کہا جی اس نے قرآن جلا دیا. کوئی عالم دین قرآن جلا سکتا تو ان کی نیت سے؟ آپ نے بدنام کیا اس قانون کو. لیکن دفاع کرنے کے لیے آپ نہیں آتے علمی اور انٹلیکچوئل لیول پہ. آپ صرف موب وائلنس کے قائل ہیں. آپ دھنگے فساد کے ذریعے بات منوانا چاہتے ہیں. علم کی دنیا میں انٹلیکچولی اپنی بات کے اندر وزن پیدا کیجیے. دلائل کی روشنی میں جج صاحب کے سامنے بات کیجیے.
کہ جج صاحب یہ آپ کا نقطہ نظر صرف توہین رسالت کے قانون کے بارے میں، 19 سال کا بچہ اگر توہین کرے تو اس کو یہ پریویلیج حاصل ہونے چاہیے. آپ کا عدالت کا جو جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، اس کے کہے ہوئے ریمارکس قانون کا حصہ ہوتے ہیں. آپ معاشرے میں کس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے یہ کہہ دیا 18 سال سے پہلے زنا کی تو اجازت ہے، شادی کی اجازت نہیں ہے. یہ مضحکہ خیز جو قوانین ہیں، یہ ریمارکس کسی طور پہ جج صاحب کے قابل قبول نہیں ہے. اور ہم حسنین معاویہ صاحب کو، راؤ رحیم صاحب کو اور اس پوری ٹیم کو، کیسر راجہ صاحب کو، جو عبد الوارث گل، جو اس چیز کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے، ہم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور توہین کرنے والوں کو قانونی اور آئینی طور پہ سزا دلوانے میں ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے انشاءاللہ. افسوس کی بات ہے، اور افسوس بے شمار سوہن ہائے گفتنی، اوفے فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی. آنکھیں بند کرنے پہ آئیں تو مسجد عمر بن خطاب کے اوپر حملہ ہوا، ابھی تک پرچہ درج نہیں ہوا. فیصل اسلامک سینٹر کے اوپر شر پسندوں نے امام کو پیچھے کر کے دھاوا بولا، پرچہ نہیں ہوا. یہ محرم کے دن گزر جائیں، اس حوالے سے بھی آپ نے 22 محرم کو سب آئیں گے کہ انشاءاللہ اہل حدیث مساجد کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے ہم سب نکلیں گے. ایک دفعہ نکلے تھے 18 اپریل کو، انہوں نے سمجھا دوبارہ نہیں نکلیں گے. 100 مرتبہ بھی نکلنا پڑا ہم نکلیں گے. نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.